السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، رمضان اور ہم پروگرام میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے محبت قرآن، تو ہم انشاءاللہ شیخ ارشد بشیر مدنی سے اس ٹاپک پر کچھ تمہیدی باتیں پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور سارے صحابہ کرام اور سارے آل بیت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی نازل ہو۔ محترم ناظرین کرام، آج کا ہمارا ٹاپک ہے محبت قرآن۔ محبت قرآن، قرآن مجید سے محبت کب ہوگی؟ جب آپ کو تعارف ہوگا یہ کیا ہے؟ کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، المنزل من اللہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اترا ہوا ہے، عبر جبرائیل، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتارا ہے، کس پر؟ علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کلام اللہ ہے، المعجز بلفظہ، اس کے لفظ میں معجزہ ہے، یعنی قرآن مجید جیسا دنیا میں کوئی بھی اس کا متبادل نہیں لا سکتا۔ اس کو کہتے ہیں معجزہ، یعنی سب عاجز ہے، سب عاجز ہے کہ اس جیسا کوئی لا کر پیش کر کے بتائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا کہ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تم کو شک ہے، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، کہ اگر تم کو شک ہے کہ اللہ نے اتارا ہے یا نہیں اتارا، اس بارے میں اگر تم کو کچھ گڑبڑ ہے، کچھ شک ہے، اور یہ تم کو یہ شک ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف سے لکھ لیا ہے، تو پھر تم بھی تو انسان ہو نا، تم کو بھی تو عربی آتی ہے، الف لام میم، یہی تو ورڈ سے قرآن مجید بنا ہے، تو پھر تم بھی تو قرآن عربی کے جاننے والے، عربی میں فخر کرنے والے، الضاد پر فخر کرنے والے، قوم الضاد، لغت الضاد کہنے والے، پھر کیا ہو گیا ہے کہ تم اس کا جواب کیوں نہیں لا رہے ہو؟ وہ جو عرب کے ماسٹرز سے، عربک لینگویج کے ماسٹرز سے، وہ پوری 23 سالہ زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا جواب نہیں لا سکے۔ اس کو کہتے ہیں المعجز بلفظہ، المتعبد بتلاوتی، جس کے تلاوت کرنے سے نیکی ملتی ہے، جیسا کہ سنن ترمذی حدیث نمبر 2910۔ اس سے پہلے جو میں نے آیت پڑھی ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 23، جس کے اندر چیلنج پیش کیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کا ایسا کوئی کچھ لا ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے جو پیش کیا ہے، پوری مخلوقات مل کر بھی قرآن مجید کے مقابلے میں کوئی کتاب یا اس جیسی کوئی کتاب لا ہی نہیں سکتے ٹکر کی۔ تو یہ سورہ بقرہ میں ہے۔ اور حدیث میں کیا الفاظ مل رہے ہیں؟ ترمذی حدیث نمبر 2910، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، کوئی اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھتا ہے، فَلَهُ الْحَسَنَةُ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس کو ایک نیکی دیں گے، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، اور ایک نیکی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 نیکیاں بڑھا کر دیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وَلَا أَقُولُ أَلِف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ الف لام میم یہ سب ملانے کے بعد حرف ہے، نہیں، الف حرف ہے، لام حرف ہے، میم حرف ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اگر رمضان مبارک میں 3 مرتبہ اگر آپ قرآن مجید ختم کرتے ہیں، یعنی 10 دن میں قرآن، 10 دن میں قرآن، اور آخری کے 10 دن میں قرآن، تو 3 مرتبہ اگر آپ قرآن کرتے ہیں، قرآن مجید ختم کریں گے، تو قرآن مجید کے جو ورڈز ہے، حرف ہے، اس کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے تو آخری میں جا کر یہ 2,10,00,000 سے بھی زیادہ نیکیاں آتی، گویا کہ آپ کروڑپتی بن گئے، نیکیوں کے اعتبار سے آپ کروڑپتی بن گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، قرآن مجید کا تعارف کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے، جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنچایا ہے اللہ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور یہ معجزہ ہے، اور اس کے پڑھنے پر نیکیاں ہیں،
اور یہ شروع ہوتا ہے بین دفت المصحف، یعنی کہ دو اٹوں کے درمیان، یعنی سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک جو بھی ہے وہ پورا کا پورا، یعنی کہ پورا کا پورا کیا ہے؟ قرآن ہے، اس کو مصحف کہتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید سے متعلق چند تمہیدی باتیں تھیں، اور قرآن مجید کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس کی حفاظت کریں۔ سورہ ہجر سورہ نمبر 15 کے آیت نمبر 9 کے مطابق انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ انا کے اندر ہی خود معنی کیا آتا ہے؟ بے شک ہم، انا نحن، پھر ایک اور ایک طریقہ ہے ہم، پھر اور ایک آ رہا ہم، نزلنا، پھر اس کے اندر معنی آ رہا ہم، نزلنا الذکر۔ تو اتنے مرتبہ اللہ تعالیٰ ہم کہہ رہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اوپر ذمہ داری لے رہے ہیں۔ For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.